وَإِذْ اور جب قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم تم نے بنا لیا معبود العجلہ بچڑے کو فتوبو پس توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فاقتلوا اور قتل کرو انفسکم اپنوں کو ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتابا پس توبہ قبول کر لی علیکم تم پر تمہاری انہو بے شک ہوا وہ اللہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 نکال لیں۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر حتی جب تک نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلم کھلا فاخذتکم پس پکڑا تمہیں الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تمہیں من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادل کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المنہ من والسلوی اور بٹیرے کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کی وما ظلمونا اور پھر ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے جانوں پر یظلمون خود ظلم کرتے۔ یہ آیت نمبر 47 نکال لیں، نیا پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے جو 10 انعامات، 10 ان کے گناہ اور 10 ہی ان گناہوں کی سزائیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اب اجمالی طور پر یعنی مختصر ان کی تاریخ بیان کر کے ان کو آئینہ دکھایا، کیونکہ یہ واقعات تفصیلاً ان کے بچے کو پتا تھا، ان کے علماء جانتے تھے، عوام جانتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ بیتی ہے، اس لیے اللہ تبارک نے اس کے اوپر اللہ پر مختصر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ انعام کیا، میں نے یہ انعام کیا، پھر تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، پھر میں نے یہ سزا دی، پھر میں نے یہ سزا دی۔ تو 14ویں رکوع تک یہ اللہ اکبر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا۔ ہمیں کیوں بتایا؟ اب غفران صاحب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کیوں بتایا، ہمیں کیا فائدہ؟ بات یہ کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑے کر رکھا ہے، یہ آیتیں تو ہے نا یہودیوں کے لیے، یہ ہے عیسائیوں کے لیے، یہ ہے مشرکین کے لیے، یہ ہے منافقین کے لیے، اور یہ آیتیں جو ہیں یہ تو ہیں ان مومنوں کے لیے جو اس دور میں تھے میں فارغ۔ ایسے بنا رکھا کہ نہیں؟
یہ تو ان کے لیے ہے جی. ہاں جی. مجھے ایک نے کہا, میرا کلاس پہلے تھا, کہتے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم بھلا پڑھ کے ان جیسے بن سکتے ہیں؟ پڑھنی نہیں, چھٹی, بات ہی ختم. نہیں, اب یہ ذہن میں رکھیں, قرآن کی ہر آیت میرے لیے, قرآن کی ہمارے لیے نہیں. پھر میں کہوں گا ان کے لیے, ان کے لیے, آپ کا نہیں, میرے لیے. قرآن کی ہر آیت میرے لیے. کیسے؟ یہودیوں کے لیے جو آیتیں ہیں وہ میرے لیے کیسے, کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ان جیسے نہ بننا. عیسائیوں کے لیے آیتیں ان جیسے عقیدے نہ رکھنا, مشرکین والے عقیدے نہ رکھنا, منافقین والا کردار ادا نہ کرنا, مومنین کا نمونہ دیا اس طرح بنو. اب ہر آیت میرے لیے ہو گئی, پیشین گوئی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے, چھانا بچانا, یہاں تک کہ وہ ان میں کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوگا تو ہمارے ادھر بھی داخل ہوں گے, ان میں کوئی ماں سے منہ کالا کرے گا تو ادھر بھی فخر سے منہ یہ کام کریں گے. ہاں جی, آج دیکھیں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, لیکن ویسٹرن سویلائزیشن, مغربی تہذیب, انگریز کا فیشن کیسے اپناتے ہیں, دیر لگتی ہے. آج وہ اگر الٹی قمیض پہننے کا رواج شروع کر دیں, آدھا ملتان الٹی قمیض پہنے ہوئے ہوگا. ہاں, پہلے کہتے یہ فقیر آ رہا ہے, اس بیچارے کے پاس غریب ہے, راجا پھر رہا ہے, اور آپ پینٹ پھٹی ہو نا, فیشن ہے جی. اندازہ لگاؤ, یعنی اپنا تو کوئی تہذیب, مسلمان کا اپنا کلچر ہے, محمدی فیشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو قومیں یاد رکھیں دوسروں کی تہذیب کو اپناتی ہیں, ذہنی طور پر ان کے غلام بن جاتی ہیں. جاپانیوں نے, کورین نے, انہوں نے پتہ کیا کیا, امریکہ نے 2 ایٹم بم پھینکے, کلاشن کوف نہیں بنا سکتا, اسلحہ نہیں بنا سکتا جاپان, لیکن اس نے کہا معاہدے میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہماری زبان اور دوسرا کیا ہے جی, ہمارا تعلیمی نظام, یہ ہم اپنا رکھیں گے. معاہدہ ہو گیا, اجازت مل گئی, وہ انہوں نے اپنا رکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں 4 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں. گھر میں سرائکی بولی, رکشے والا پنجابی بولتا ہے, سکول میں اردو پڑھائیں گے, کالج میں انگلش پڑھائیں گے, دین ہمارا عربی میں ہے. 5 زبانیں سیکھنی پڑی, انہوں نے 1 زبان رکھی ہے. جتنی ریسرچ ہوگی جاپانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے وہ پڑھائی ہے. جو گھر میں ہے وہ اسکول میں ہے, وہی کالج میں ہے, وہی یونیورسٹی میں ہے, وہی لیبارٹری میں ہے, وہی فیکٹری میں ہے. ترقی کرے گی کہ نہیں؟ ہمیں 5 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تھا اس کو. پھر انہوں نے تعلیمی نظام اپنا رکھا ہے, سکول اپنے حساب سے ان کو تعلیم دیں گے. چھوٹے بچوں کے لیے جوڈو کراٹے کی کلاسیں الگ ہیں, جوانوں کے لیے الگ ہیں, بوڑھوں کے لیے الگ ہیں, عورتوں کے لیے الگ ہیں. ہے پوری قوم ایکٹیو کے نہیں, لیکن چونکہ دین نہیں ہے, سکون نہیں ہے ان کو. خودکشی کی ریشو سب سے زیادہ جاپانیوں میں ہے, حالانکہ امیر ترین قوم ہے, بلند ترین بلڈنگیں ان کے پاس موجود ہے, لیکن سکون نہیں ہے, کیونکہ سکون ہے اللہ کے قرآن میں. یہ چیز دیکھیں. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل, کیا مطلب, یعقوب علیہ السلام کی اولاد, یاد کرو نعمتی اللتی, میری ان نعمتوں کو, انعمت علیکم, جو میں نے تم پر کی. پہلی نعمت, وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی. اس دور میں جب بنی اسرائیل کا عروج تھا, پوری دنیا میں فضیلت والی قوم یہی تھی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. پوری دنیا میں جہاں ہر طرف شرک تھا, یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ دی تھی. یہودی آج بھی عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے ہیں. وہ یہ بیٹے والا عقیدہ, وہ حالانکہ خود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, لیکن کیا ہے, اللہ ہوا, وہ اس وقت
یہ چونکہ اللہ کے دین کی سب سے پہلے آسمانی کتاب ان کے پاس آئی، نبیوں کی اولاد تھی، آل نبی تھے، آل رسول تھے، سید کی سین کو سلام، شاہ صاحب نا، پھر تکبر بھی آ جاتا ہے نا. فرمایا میں نے فضیلت دی تمہیں، لیکن تمہیں وہ عزت راس نہ آئی. پھر کیا ہو گیا؟ ان میں تکبر آ گیا. بہت جی ہم تو ہیں بخشے بخشا ہے. آج بھی جتنے گدی نشینوں کی اولادیں ہیں وہ تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی ہمارے ابا نے نیکیاں کی ہیں، دادا نے نیکیاں کی ہیں، بس انہوں نے بخشوانا ہے، وہ اپنی اولاد کو کہاں جہنم میں جانے دیں گے. یہی نظریہ عقیدہ یہود کا ہے. جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، کسی اسرائیلی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. بات ہی ختم ہو گئی. اور ہمارے والوں نے وہ کمی کی، اجمائی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے تے گناہ میں ڈبی امت دے گناہ بخشاون چلے. وہ بخشے گا جی؟ رب نے اپنے محبوب کے امتیوں پر قلم پھیر کے گناہ معاف کر دیا، اب جو مرضی کو. اب ہمارا کام ہے ان کا نام چومنا، قوالی شریف، نعت شریف، میلاد شریف، بس، باقی جو مرضی کرو. فرمایا واتقوا، ڈر جاؤ. فضیلت والی قوم کو بتایا یومن، اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص دوسرے شخص کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر ہے نا. اچھا دوسرا، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ ہی وہاں سفارش قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، نہ ہی وہاں پر کوئی معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی کوئی مدد کرے گا. دنیا میں کہیں کوئی آدمی پھنس جائے نا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 4 آپشن ہوتے ہیں. یا تو یہ ہے اللہ اکبر کہ کیا کرو جی، کام آ جائے کوئی بندہ کسی کے سفارش، جناب میرے ساتھ چلنا جی، آپ کو وہ جانتا ہے تو آپ کے جانے سے وہ کام ہو جائے گا. فرمایا خیال کرنا وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. جو شفاعت ہوگی وہ صرف اس کے لیے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. یہ یاد رکھیں. سید کی سین کو سلام، شاہ صاحب ہیں جی، ہماری جد پاک ہے، ہماری نسل پاک ہے، ہمارے آل اولاد پاک ہے، یہ نہیں چلے گا. وہاں صاف فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لگ بھگ دنیا میں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لے، کہیں نہ کہیں سے کر کے دے دوں گا، لیکن اگر قیامت والے دن پکڑی گئی، یاد رکھنا وہاں یہ نہیں چلے گا میں نبی کی بیٹی، وہاں عمل اپنے کام آئیں گے. جی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس، وہ اب اس نے تو بخوانا ہے نا جی، کیونکہ یہ تو غوث سمدانی محبوب سبحانی ہے نا. یہ کیسے اپنے مریدوں کو جانے دیں گے؟ فرمایا خبردار، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ولا یؤخذ منہا عدل. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ چلو جی پیسہ ٹکا لگا دو، جی رقم لگا دو، رشوت دے دو. فرمایا وہاں کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، کرنسی ہوگی نہیں. پھر یہ بھی نہیں ہوگا باپ کے بدلے بیٹے کو پھینک دیا جائے یا بیٹے کے بدلے نہیں. وہاں تو الٹا موجود ہے قرآن کے اندر سورہ معارج میں کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس دن تو تمنا کرے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو پھینک جہنم میں مجھے بچا، میری بیوی کو پھینک، میرے ابا اماں کو پھینک، میرے بھائیوں کو پھینک، سارے خاندان کو پھینک، میں ساری دنیا کو پھینک. ان کی وجہ سے میں بگڑا تھا، میں بڑا اچھا تھا. خونی رشتے ان کے بارے میں کہے گا اللہ پھینک ان کو جہنم میں، اور مجھے ثم ینجی، مجھے بچا لے. فرمایا وہاں کام کوئی نہیں آئے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ ولا ہم ینصرون. چلو انسانی ہمدردی کے ناطے کوئی مدد ہی کر دے گا جی. ہیلپ لائن پر رابطہ کرو جی، میڈے ہیں وائرلیس کے اوپر جی، بھیج دو جی. دنیا میں کہیں سمندر میں پھنس گیا، کہیں ویرانے میں، جنگل میں، چلو انٹرنیشنل طور پر کوئی UN کی طرف سے ریسکیو ٹیم آ جائے گی. یہاں پاکستان میں 1122 آ جائے گی، 15 والے آ جائیں گے، اور میں وہاں کو مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. تینوں آپشن ختم، کوئی کام نہیں آئے گا. اب مقصد تھا عمل کرو. اس کا مطلب جو فضیلت والی قوم ہے وہ ایسے کام کر سکتی ہے کہ جو رب کو ناراض کرنے والے. اس قوم کے بعد فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے تو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ان سے فضیلتیں چھین لیں. کیا فضیلت دی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ.
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لیکن اگر یہ بھی ایسا کریں گی تو رب کے ہاں قانون وہی ہے. تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب تمہیں نجات دی ہم نے من آل فرعون، فرعونیوں سے. آل فرعون جو صرف فرعون کے نواسے نہیں تھے وہاں پر، آل سے مراد پتہ ہے جتنے بھی فرعون کے پیروکار ہیں وہ سارے آل میں ہیں، یعنی انگلش وال آل، وہ بھی آل میں ہیں. یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے. کیا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹے ذبح کیے جاتے ہیں. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اب جس قوم کی افرادی قوت میں مرد ختم کر دیے جائیں، نسل چلے گی آگے. عورتیں ان کی عیاشیوں کے کام آئیں گی، گھروں میں نوکرانیاں ہوں گی، کام کریں گی. اب یہ سکیم کیوں بنائی فرعون نے؟ کل وضاحت کی تھی. سکیم اس لیے بنائی کہ بنی اسرائیل کی افرادی قوت بڑھنے نہ پائے. اگر یہ بڑھ گئے کل کو ہمیں کھائیں گے. آج بھی کتنے چکوں دیہاتوں میں ایسے ذمہ دار موجود ہیں، وڈیرے موجود ہیں جو سکول نہیں بننے دیتے. بن بھی جائے تو استادوں کو اتنا ہراس کریں گے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، پھر وہاں پر اپنے ڈنگر باندھ کے کھڑے رہیں گے. یہ حالت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. ایک وہ بعد میں پوچھنا، کلاس ہو رہی ہے، بعد میں پوچھنا، آدھے گھنٹے بعد. السلام علیکم. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا، لڑکوں کو ذبح کرتے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے. اب ان کے شورا بیٹھی، انہوں نے کہا جی یہ پھر ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا، ہمارے گھروں میں کام کون کرے، مرد کا ختم. انہوں نے کہا چلو 1 سال کے جو لڑکے ہیں وہ قتل کر دو اور 1 سال کا پور ختم کر دو. اللہ سبحانہ وتعالی دیکھو کتنا جو احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے قتل بھی نہیں، ان کے بچے زندہ ذبح کر دیے جائے، کتنی بڑی آزمائش تھی. اور اس کے خلاف نہ جلاؤ گھیراؤ، نہ توڑ پھوڑ، نہ احتجاج، نہ کہیں مقدمہ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہاں وہ مشہور ہے لیکن وہ بات اتھینٹک نہیں ہے. یاد یہی ہے کہ اس کو کیا ہے، افرادی قوت سے مرعوب تھا کہ تعداد بڑھ جائے گی ان کو ایک لیول پر رکھنا ہے. اب جس سے وہ ڈرتا تھا، یعنی اب یہ کتنی بڑی ایک فرمایا وفی ذالکم بلاؤن، یہ آزمائش تھی تمہارے لیے من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. نہ چوں چاں کر سکتے ہیں، نہ ہڑتال، نہ کوئی یہاں تو ہے نا تھوڑا سا ڈالے تو جی پھڈا ڈال دو، جی ہڑتال ہو گئی، ایجیٹیشن ہو گیا، جلاؤ گھیراؤ ہو گیا، توڑ پھوڑ ہو گئی. نہیں جی نہیں، نو ضرورت ہی نہیں تھی. کتنی بڑی آزمائش. اپنی نسل کو ذبح ہوتا دیکھ کر بول ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بندوبست کر دیا اس آزمائش سے نکالنے کے لیے. یہ انعام ہے نا رب کا. وَإِذْ فَرَقْنَا، پھر ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر. یہ انعام ذکر ہو رہا ہے. جب فرعون کے لشکر پیچھے تھا، آگے سمندر بحیرہ کلزم آ گیا، دائیں بائیں پہاڑیاں تھیں، آگے پانی کا سمندر، پیچھے فرعون کے فوجوں کا سمندر. مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو سمندر پھاڑ دیا. کل وضاحت کی تھی جی پانی کھڑا ہو خشک ہوتے کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دیر نہیں لگائی. اللہ اکبر. کون کہا کو چلنے کے لیے راستہ چلنے کے قابل ہو گیا. تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے ان کی لاشوں کو. دشمن کو آنکھوں کے سامنے صدا ملے، کلیجے میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے. دشمن بھی وہ جو دشمن جس کی فوج ہماری نسل کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کرے اور ہم بول ہی نہ سکتے ہوں، ایسے دشمن کو اللہ اس طرح سے غرق کر دے، دل کو کتنی خوشی ہوگی. اور میں کتنا بڑا انعام تھا.
وہ فرعون جس کے بارے میں بائبل میں لکھا موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا. آج دنیا کے یہودی اللہ اکبر فرعون کی لاش کو یورپ کے عیسائی اللہ اکبر اس کو سلوٹ کرتے. اس کی جب ممی کو فرانس لے جایا گیا اس کے چیک اپ کے لیے کہ اس کا جائزہ لیں گے یہ وہی فرعون ہے وہ ہے اللہ اکبر. تو مصر سے جب یہ گیا پورا جس طرح شاہی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور یورپ کے سارے ملکوں کے جتنے بھی فوجی دستے انہوں نے کیا کر دی اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا 41 توپوں کی سلامی دی اس لعنتی کو. حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ کیا تھا بنی اسرائیل کا دشمن تھا. لیکن ذہنیت کی بات ہے نا. اور مصر کا جمال عبد الناصر کمیونسٹ صدر کیا کہتا تھا ہمیں فرعون کی اولاد ہونے والے فرعونوں کی اولاد ہونے میں ہمیں فخر ہے. فرعونوں کی اولاد ہونے پر ہمیں فخر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کیا تک کو تمہارے کلے میں بنی اسرائیل کو اسی سمندر سے بچایا اور فرعون کو وہاں پر غرق کر کے دکھایا. کیا ہے رب کا طاقت دکھائی نا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا بحر کلثم کراس ہو گئے. اب ان کو آزادی مل گئی. اب قانون چاہیے تھا جس کے مطابق زندگی بسر کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام فرمایا آپ آئیں 40 راتیں کوہ طور کے اوپر آ کر گزارے چلا کاٹیں اور اس کے بعد آپ کو کتاب دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. پیچھے اپنے بھائی سورہ راہ میں تفصیل آئے گی ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کیا کہ ان کا خیال رکھنا. یہ ادھر گئے اور پیچھے کیا ہوا ثم اتخذتم العجل تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد. وانتم ظالمون تم تو ہو ہی ظالم. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے ان شرک الظلم عظیم. پیچھے کیا سامری اس سامری قبیلے کا ایک شخص تھا. اس نے کیا کیا یہ ان کے پاس سونا چاندی جو تھا اس سونے کے زیور جو ہے لے کر اب یہ تھا کہ بھی اتنا لمبا سفر ہے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اب نجات دی ہے اب صحرا سینا ہے لکھوں تک صحرا ہے کون زیور اٹھاتا پھرے گا. نام لکھ لو اس کا کتنا زیور ہے اور زیور کو کیا کرو اس سونے کو پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا کر جانوروں کے اوپر لاد دو. وہاں جا کر جس کا ہوگا پھر پگھلا کر اس کو دے دیں گے. ابھی اس نے کیا بجائے اینٹیں سونے کی اینٹیں بنا کے سونار کا کام کرتا اس نے کیا بچڑے کی شکل بنا دی اور اس کے اندر ایسی اللہ اکبر کوئی سسٹم کیا جس طرح باجا نہیں ہوتا باجے میں پتیاں ہی ہوتی ہیں نا جو پھر آوازیں نکلتے ہیں مختلف قسم کی اس میں آوازیں نکلتی ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں آواز نکلتی ہے اس طرح بین ہے اس طرح دوسری چیزیں. اس نے ایسی پتریاں کو ایسے سہگاب سے سیٹ کیا کہ وہ ہوا اس کے ناک سے داخل ہوتی منہ سے نکلتی تو باں کی آواز نکلتی. اب لوگوں کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے کوہ طور پر رب کو ملنے چلے گئے رب تو یہ گھر بیٹھا ہے. دنیا کا سب سے پہلا ڈانس اس بچڑے کے گرد ہوا. آگ جلا کر انہوں نے رقص کیا اللہ اکبر اور پوجا پاٹ سے. ہارون علیہ السلام منع کرنے والے انہوں نے کہا خبردار ہم آپ کو ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. قادو یقتلون سورہ راہ میں موجود ہے. تو وہ انتظار میں تھے اچھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ نمڑ لیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اچھا بائبل میں کیا ہے نعوذ باللہ انہوں نے کہا جی ہارون علیہ السلام نے خود ان کو بچڑا بنا کر دیا. 10 کمانڈمنٹس ڈاکومنٹری انہوں نے کہا جی خود بچڑا بنا کر دیا. حالانکہ پیغمبر تو شرک کے دشمن ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو. یہ بچڑا کس نے بنایا وہ سامری نے بنایا تھا. وہ تو منع کرنے والے تھے ہارون علیہ السلام. اور بائبل کے مطابق حیرت ہے زبیر صاحب کہ جنہوں نے بچڑا پوجا ان کے لیے تو آگے آ رہا ہے ان کو سزا تھی قتل کر. بائبل کے مطابق جس نے بچڑا بنایا جب بچڑے کی پوجا کروائی اس کی اولاد بنی لاوی کو پاک خدمت کے لیے چرچوں کے اندر مخصوص کر دیا کہ دین کا کام یہی لوگ کریں گے جس نے بچڑے کی پوجا کروائی. بچڑا پوجنے والے مارے گئے اور پجوانے والے کی نسل مقدس بن گئی. یہ ڈنڈی ماری ہے کہ نہیں.
تو قرآن نے جو کہا نہیں، ہارون علیہ السلام تو منع کرنے والے تھے، پوجنے بچڑا بنانے والے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ شرک جیسا جرم کرنے کے بعد معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ معافی کیسے ملی، وہ ایک دو آیتوں کے بعد آ رہی ہے. اتنا جرم کر کے بھی رب معاف کر دے، یہ نام نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب کون سی؟ تورات، سب سے پہلے آسمانی کتاب، والفرقان، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب فرقان ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی کتاب ہوتی ہے، یہ قرآن بھی فرقان ہے. تو فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، شریعت ہے، لا ہے، قانون ہے. لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ آگے آ رہا ہے. اب وہ جو بچڑا پوجنے والے تھے ان کی معافی کیسے ہوئی وہ بتایا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم. جب موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور سے تورات لے کر، تو فرمایا، انہوں نے کہا اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. الباری اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. فاقتلوا انفسکم، اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آج تو ہے نا کہ شرک سے معافی، توبہ کر لے اللہ مجھے معاف کر دے، شرک معاف ہو گیا، ایسا نہیں. لیکن اس وقت قانون اور تھا کہ شرک تب معاف ہوگا، فاقتلوا انفسکم، جتنوں نے شرک کیا ہے، شرک نہ کرنے والے ان کی گردن اتارے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی. جس طرح کہ شریعت اسلامی میں ہے کہ جو شخص اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے. ہاں اگر توبہ کر لے تو قبول ہے. لیکن اس کے لیے کیا تھا کہ نہیں، قتل ہونا پڑے گا تب تمہاری معافی ہوگی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. یہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا. فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. توبہ کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کراچی جانے والی ریل میں سوار ہو اور رو رو کے خلوص کے ساتھ موٹے موٹے آنسو نکال دعا کرے، یا اللہ جلدی لاہور پہنچا دے، یا اللہ جلدی لاہور پہنچا دے. پہنچ جائے گا حافظ غفران صاحب؟ ہر خلوص میں شک ہے، دعا اللہ سے ہی کر رہے ہیں نا، لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اچھا، اب 7 سیٹ پر بیٹھے ہوئے لگے، بھائی جان یہ تو گاڑی کراچی جا رہی ہے، آپ دعا لاہور کی کر رہے ہیں. ادھر والے نے بھی کہا، ادھر والے نے بھی کہا، ہیں واقعی؟ اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکے گی، وہاں سے اترے اور جو کراچی سے لاہور کی طرف آنے والی گاڑی اس پر سوار ہو، پھر آپ لاہور پہنچ جائیں. اب اگر بات مان لے گا، فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے. نہیں مانے گا، اور چل لے تو کون ہوتا سمجھانے والا؟ میں نے دھوپ میں سفید کیے ہیں، تو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آ گیا، جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہوئے، آج ہمیں سمجھانے آ گیا ہے. نقصان کس کا کرے گا؟ ہر لمحہ اس کو لاہور سے دور کر رہا ہے. اگر بات مان لی، اسٹیشن پر اترا، لاہور والی گاڑی پر سوار ہوا، اب ہر لمحہ اس کو لاہور کے قریب ہے. یہ جو پلٹا ہے نا، غلط راستے سے پلٹا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ. کہ اس راہ کو چھوڑ دے. ہم کہیں نہیں جی وہ کام بھی چلے گا ساتھ، اور ساتھ ہی توبہ بھی چلے گی، وہ بھی چلے گا. ہاں، یہ تو توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ بذات خود قابل توبہ ہے. یہ استغفار بذات خود قابل استغفار ہے. اس جگہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ. پھر وہ کام چھوڑ دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا. تواب مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ، بہت توبہ قبول کرنے والا. ایک دفعہ کر لی، توڑ دی، پھر غلطی ہو گئی. ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے کرنا، دونوں میں فرق ہے.
گناہ ہو گیا، اوہ اللہ میں بھول گیا، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، اگر چل پھر تجھے معاف کر دے، تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام آئے نا کوہ طور سے کتاب تورات لے کر، فرقان لے کر آئے جس میں ہدایت کی باتیں تھیں، بچڑا پوجنے والوں کو سزا مل گئی، اور جو دوسرے تھے اللہ اکبر وہ ان کو اب بتایا یہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب وہ کیا کہنے لگے، ہمیں کیا پتا رب نے دی ہے کہ نہیں دی، من حرام تو اتنا ڈھیر دل جو نہیں مانگتا۔ غلامی میں جو قومیں زندگی بسر کرتے ہیں ان کا ضمیر ہی بدل جاتا ہے، وہ ہیں ڈنڈے کے لائق، لیکن آزادی وارے نہیں آئی۔ بھئی آزاد ہو چکے ہو تم، اب تم کیا کرو، یہ شریعت ہے اس پر عمل کرو۔ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیا پتا رب نے بھیجی کہ نہیں بھیجی۔ اچھا اب کیا جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو 70 آدمی چن لو، 12 قبیلے تھے نا، سردار چن لو اور میرے ساتھ چلو پھر کوہ طور، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کریں گے تم سن لینا۔ گئے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی، سورہ راہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اب وہاں پر جب گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اب کہنے لگے جی آواز آ رہی ہے نظر تو کوئی نہیں آ رہا، اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تجھے نہیں مانیں گے، تیرے اوپر ایمان لیں، حتیٰ جب تک نر اللہ، نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً کھلم کھلا، ہمیں نظر تو ہے رب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس توہین کی گستاخی کی سزا دی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کڑکی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی دیکھتے ایسے بجلی کی کڑک آئی اور یہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، آج بھی اس کے نشان موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائش کر دی تھی، مقصد ہے قوم کہہ رہی ہے نا تو میں بھی اللہ اپنے دیدار کرا دے ایک ہی وقت، چونکہ اس رب نے کائنات بنائی اتنی خوبصورت، وہ رب کی طرح خوبصورت ہوگا۔ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ بچ گیا، یہ سخت ہے نا، پتھر سخت ہے، چٹان سخت ہے، دیکھیں نا جی بلوچستان کے اندر چاغی کے مقام پر پہاڑوں میں ایٹم بم رکھ کے اس کا تجربہ کیا، پہاڑ تھر تھرا گیا، ختم تو نہیں ہوا، ختم تو نہیں ہوا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ بچ گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے، جب پہاڑ نہیں بچے گا تو گوشت بوشت انسان کیسے دیکھ سکے گا۔ اب تجلی ڈالی، 70 آدمی مر گئے، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ صاحب بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، سورہ راہ میں ہے، اٹھے، انہوں نے فوراً پہلے تو معافی مانگی، لن ترانی، اللہ تعالیٰ تجھے واقعی کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو 70 آدمی مر گئے، اللہ وہ پہلے مجھے نبی نہیں مانتے تھے، اتنے نخرے اور اتنے وہ لاڈلی قوم، فضیلت والی قوم، تو اتنا مجھے تنگ کیا انہوں نے، تو اللہ اب تو ان کے 70 آدمی چنے ہوئے مر گئے ہیں، قوم تو میری بوٹی بوٹی کر دے گی، ہمارے بندے مروا آئے ہو جی، اللہ مہربانی کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کی، فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے کھڑا کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ مر گئے تھے، موت آ گئی تھی، بے ہوش نہیں ہوئے تھے وہ، موت کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اتنا بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا دیکھو اس لیے تاکہ شکر کرو۔ وَذَلَّلْنَا، پھر ایک اور انعام کہ صحرا سینا میں تھے، لاکھوں آدمی ہیں، دن کے وقت لکو دک صحرا اور اوپر سے سورج کی کرنیں، ہاں جی، ریت کے اوپر پیر رکھا جائے گا، کتنی دھوپ ہوگی، تو ایسے ریت جب گرم ہوتی ہے تو الگ بات چھلی کے دانے بھون جاتے ہیں، کیوں جی، یہ لوبیا اور چنے وغیرہ ابال نہیں لیتا اسی گرم ریت میں، کتنی تپش اٹھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی کی، فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی ہے، لاکھوں آدمی
چلتے تو وہ بھی چلتا، یہ رکتے تو وہ بھی رک جاتا. کتنا بڑا انعام. یہ کڑکتی گرمی میں جب بادل آ جائے تو احساس اس وقت ہوتا ہے اس نعمت کا. وہ اللہ ہی جانتا ہے. بائبل کے اندر ہے کہ 6 لاکھ مرد تھے. بائبل کی بقول 6 لاکھ مرد تھے. 6 لاکھ مرد تھے تو 6 لاکھ عورتیں بھی تو ہوں گی. اور ان کے بچے، ابھی فیملی پلاننگ کا محکمہ تو تھا نہیں. ہاں جی، تو 6 اور 6 12 اور 8 لاکھ ان کے بچے بھی لگا لیں تو کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ کے لیے اتنا بڑا شامیانہ، کتنا بڑا بادل ہوگا. اللہ کے لیے کوئی دیر ہے. اچھا، بائبل میں ہے کہ رات کی تاریکی دور کرنے کے لیے ان کے پاس آگ کا ایک ستون آ جاتا، وہ ایک بغیر چارجنگ لائٹ، کوئی اس کے اندر اللہ اکبر جی کوئی بلب نہیں لگے، کوئی نہیں. وہ اللہ کے حکم سے ہی روشن ہوتا کہ پوری رات ان کی روشن رہتی. یہ چل رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور دن کو وہ غائب ہو جاتا، دن کو بادل آ جاتا. تو اتنا انعام. بڑے نخرے ہیں بھائی نکومی ایجے لاد کٹے نے. اللہ اکبر. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور پھر ہم نے اتارا تمہارے اوپر المن والسلوى. من اس کا 20 لاکھ بندوں کے لیے کھانا کہاں سے ہے؟ سوچنے کی بات ہے. 20 لاکھ مہاجرین کسی ملک کے اندر آ جائیں، کیا حالت ہوتی اس ملک کی؟ بہاری آئے تھے، بنگالی آئے تھے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، یاد ہے؟ بیچارے ایک ایک مسجد میں جا کر بھیک مانگتے تھے کہ ہم بنگلہ دیش، یاد ٹھیک ہے نہیں. اچھا، پھر افغانی آئے، کتنی تعداد تھی ان کی؟ خیمہ بستیاں آباد کی گئیں. زیادہ دور کی بات ہے. پوری دنیا سے ڈونیشن مانگی ہم نے، دیکھو جی دو جی ہمارے پاس تو اتنے مہاجرین آئے ہوئے ہیں، ہمیں امداد دو اقوام متحدہ والوں. ابھی تک یہی ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے ابھی یہی ہیں، سارے نہیں ہوئے ابھی. تو مقصد اب کتنے سال ہو گئے وہ بھی تو دیکھیں نا. 40 سال 35 سال. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 88 میں جنگ شروع ہوئی. ہاں جی 34 سال ہوئے، اندازہ لگاؤ. تو ایک دو ملک کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا اور کتنے لاکھ ہیں؟ 5-6 لاکھ تھے، اور ادھر 20 لاکھ ہیں. اب 20 لاکھ کے لیے صبح شام کھانا بھی تو چاہیے. بھوکے مر گئے موسیٰ علیہ السلام کو ٹکر کھاون کو اللہ نے بندوبست کر دیا. اچھا، اب کمانے کو تو وہ ماحول ہی نہیں ہے. کہاں کمائیں گے؟ مزدوریاں کریں گے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ بٹیروں کے جھنڈ کیا ہوئے؟ ان کے دیروں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور پھر اڑتے نہیں تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے، بھون کے کھاتے. 20 لاکھ بندہ بٹیرا کھائے، اور کوئی بٹیرے کی دعوت کرے گا ایک دفعہ کرے گا، حصے میں آگے 1-2 بٹیرے آئیں گے سارے، اور ایک تو لقمہ ہوتا ہے سارا. بٹیرا ہے کتنا اور قیمتی کتنا ہے اور طاقت کتنی ہے. دنیا میں کون سی فوج ہے جس کو لانگ مارچ کے دوران بٹیرے ملے؟ بھنے ہوئے چنے یا پھر گھاس یا درختوں کے پتے، کرو ان سے گزارا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک، زبیر بھائی کتنا؟ 40 سال تک، 40 سنہ یتیہون، ایسے ہے نا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو حلوے بٹیرے کھلائے صبح شام. اچھا، پھر من رات ہوتی تو جیسے اوس گرتی ہے نا تریڑ، تو اس میں کیا ہوتا؟ اوس گرتی اور میٹھا میٹھا ہے نا، ہاتھ لگا کر جیسے چینا ٹائپ. دیکھا یہ کیا من، یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہی من ہو گیا. حلوے بھی ہے اور بٹیرے بھی ہیں، تو میٹھی ڈش بھی ہے اور نمکین ڈش بھی ہے، دونوں ہیں. کھاؤ، کس لیے؟ کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا. 500 بندے کو بلاؤ ولیمے میں، 800 آ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. اپنے ہی کئی نہیں بچی کھاؤن واسطے. اور ادھر دیکھیں 20 لاکھ کو 40 سال تک اللہ تبارک. اچھا، اس عرصے میں تو کئی بچے جنے ہوں گے انہوں نے، کئی مر بھی گئے ہوں گے، کئی اور بھی پیدا ہوں گے. ہمارا تھی جو بھی تھی تعداد لاکھوں کی تھی، سینکڑوں کی بات نہیں ہے.
لاکھوں آدمیوں کو اتنا عرصہ سنبھالنا جبکہ وہ کما نہیں رہے، گنڈو کھواؤ، نجات بھی دلاؤ غلامی سے، کھلاؤ پلاؤ بھی صحیح، ان کی فرمائشیں پوری بھی کرو، اور نخرے پھر بھی ہوں، کیا آتا ہے نا کھانے دے پڑی نن، یہ حالت تھی اس قوم کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، لیکن فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ تو پھر وما ظلمونا، پھر ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ جو سزائیں ملی نا تو وہ تھے اسی سزا کے لائق کہ اتنی نعمتیں پا کر انہوں نے نخرے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمارا ظلم نہیں تھا، ان کے اپنے کرتوت تھے جن کی وجہ سے ہم کو سزا ملی۔ اللہ سے دعا اللہ سامنے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔